اس سے مدد مانگو. اور کس طرح اللہ نے مدد کی؟ پھر وہ چیز جو امپاسبل لگتی تھی اللہ نے اس کو پاسبل کر دیا. چھٹی چیز جو انہوں نے سکھائی وہ کیا ہے؟ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، جان لو کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اگر سارے مل کر تمہیں کچھ نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے صحیح پہ خشک. تو انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس پر پورا ایمان اس کا ہونا چاہیے کہ ہر طرح کا نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے. اچھا میں نے اگر اس کی بات نہیں مانی نا، اس کو راضی نہیں کیا تو مجھے یہ اور یہ نقصان ہو جائے گا. نہیں، جو چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہے وہ مل کے رہے گی. آپ کا رزق لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کا فائدہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے. قرآن مجید سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے، اور وہ تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے کوئی نہیں جو اسے ٹالے. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. سورۃ فاطر میں بھی فرمایا ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده. اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں. اگر اللہ کی طرف سے خیر لکھی ہے نا تو پہنچ کے رہے گی. لوگ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ کو منظور نہیں تو پھر لوگ مل کے بھی تمہاری مصیبت نہیں ٹال سکتے، اور جس سے اللہ روک دے اسے کوئی اور نہیں دے سکتا. اسی لیے ہم ہر نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اور ہمیں دعا سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ جسے تو دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی مال و دولت تیری بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. یعنی دنیا میں کسی کے پاس کتنا بھی مال ہو وہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. قارون کے پاس کیا کچھ کم خزانے تھے؟ سب جانتے ہیں نا قارون کی کہانی قرآن میں بیان ہوئی ہے، کیا انجام ہوا اس کا، کتنی بڑی عبرت ہے اس میں. اتنا مال تھا اس کے پاس کہ جن کی صرف کنجیاں ان خزانوں کی انسان نہیں اٹھا سکتے تھے، اونٹوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی. اونٹوں پہ لاد کے وہ اگر کہیں جانا ہوتا، ہم اگر گھر سے نکلتے ہیں تو چابی کہاں رکھتے؟ بیگ میں، بس اتنی سی، اور وہ آرام سے اٹھا بھی لیتے. اور اب تو بہت جگہ لاک جو ہے وہ کارڈ یا ٹچ سسٹم سے بھی، چھوٹے سے چیز ہے گاڑیوں میں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ چھوٹا سا ڈیوائس ہے، بس وہ لگاتے ہیں تو کھل جاتی. اور اب تو کچھ گاڑیاں ایسی بھی بنی ہے کہ آپ گھر میں فون کے ذریعے ان کو انسٹرکشن دے دیں اور آپ کا حتیٰ کہ اگر پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہے تو سامنے آ جائے گی خود ہی. ٹیسلا کا نام سنا ہوگا آپ نے، سیلف ڈرائیو ہے، ڈائریکشن بھی خود ہی دیکھ لیتی ہیں. آپ بس بیٹھ جائیں اس میں، اپنے اس میں ڈال دیں، ڈائریکشن ڈال دیں، خود بخود لینس چینج کرتی رہے، خود بخود پہنچ جائے گی. آپ بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کام کریں، پہنچا دے گی آپ کو. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر بندے کے حق میں خیر چاہتا ہے تو پھر کوئی نہیں آپ سے روک سکتا. اس لیے آپ لوگوں پہ بھروسہ نہ کریں، اللہ پہ کریں. اور قارون کی بات ہو رہی تھی کہ قارون کے خزانے اتنی بڑی جماعت ان کو اٹھاتی تھی کیونکہ خزانے ہی خزانے تھے اس کے، اور ان کو بڑے بڑے لاک لگے ہوئے تھے، اور ان بڑے لاکس کی چابیاں بھی بڑی. اگر آپ نے کبھی خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی دیکھی ہو تو عام چابی کی تو چھوٹی نہیں، بڑی سی چابی. میوزیمز میں اب بھی آپ دیکھیں نا تو پرانے زمانے کی جو کیز ہوتی بڑی بڑی تھی، بڑے بڑے تالوں کو لگتی تھی. تو بہرحال وہ اتنی بھاری چابیاں ہوتی تھی کہ وہ خود اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، بیگ میں کہاں آئیں گی. اونٹوں کے بھی ایک اونٹ نہیں کئی اونٹ مل کے ایک گروپ آف کیمل جو تھا وہ چابیاں اٹھاتا تھا جب اس کو کہیں جانا ہوتا تھا، کیونکہ چابی انسان پیچھے نہیں چھوڑ کے جاتا، ساتھ لے کے جاتا ہے نا. تو بہرحال ہوا کیا، انجام کیا ہوا؟ جب اس پہ عذاب آیا تو وہ سارا مال اس کو بچا نہیں سکا. تو اس لیے مال پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مال بھی کام نہیں آتا، انسانوں پر بھی نہیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جوان ہو کر صحت مند ہو کر ماں باپ سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ رہ جاتے ہیں، بچے فوت ہو جاتے ہیں. جن کو آپ نے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کے پالا تھا، اللہ کی مصلحت سے وہ سہارا چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بڑھاپا تو گزر ہی جاتا ہے. سب لوگ دنیا میں کسی نہ کسی طرح زندگی پاس کر جاتے ہیں. رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر لکھی جا چکی، اور صرف وہی مصیبت آئے گی جس کے آنے کا اللہ اجازت دے گا. اور جب آپ دعا کرتے کہ اللہ میں مصیبتوں سے بچا تو اللہ اس کو روک بھی دیتے. اس لیے اصل تعلق پھر ہمارا اللہ سے ہونا چاہیے. اگر ہمیں کسی چیز کا ڈر ہے نا تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے بھی اللہ ہی سے مدد مانگے، اور اگر کوئی فائدے کی چیز چاہیے تو اس فائدے کے حصول کے لیے بھی اللہ سے مانگے. اسی لیے ہم استخارہ پڑھتے ہیں نماز میں، نماز استخارہ کہ اس میں دعا جو پڑھتے ہیں کیا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمی، اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں تیرے علم کی وجہ سے، یعنی تجھے پتا ہے کہ میرے لیے خیر کیا ہے، تو مجھے وہ خیر اور بھلائی عطا کر دے.
تقدیر پر ایمان لانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر اس کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا، وہ اپنے حواس نہیں کھو بیٹھتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہی آتا ہے، اس میں ضرور کوئی خیر ہے. اور اسی لیے ساتویں بات جو سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، جان لو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے. جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا کہ اگر کوئی تکلیف میری زندگی میں آئی ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے، تو میں اس پر صبر کروں گا، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں اس کا اجر بھی بے پناہ ملے. کچھ چیزیں انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اس کو بہت ناگوار ہوتی ہیں. آپ سب کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوگا کہ کچھ چیزیں آپ کو سخت ناپسند، آپ کہتے ہیں مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتی، میں ابھی سچویشن میں رہ ہی نہیں سکتی. میں رات اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی تھی کوئی دن نہیں جاتا کہ جب کوئی شخص، کوئی خاتون اپنا یا بچے کا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ نہ مجھے بتائے کہ جس میں وہ سخت تکلیف سے گزر رہی ہے، یا ہسبینڈ کی طرف سے پرابلم، یا کہ جاب وغیرہ کا مسئلہ، یا پھر اپنے بچے کا کوئی مسئلہ. یعنی ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے آزمایا جا رہا ہے، وہ اس آزمائش کو اپنے لیے بہت برا سمجھتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے صبر نہیں ہے. لیکن اگر انسان اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے، مثلا بیمار ہے تو علاج کرائے، مال کی کمی یا فقر ہے تو کوئی ہاتھ پاؤں مارے، کوشش کرے، محنت کرے، کام کرے، کہیں نہ کہیں ایک دروازہ بند ہے تو دوسرا تو تیسرا کھل جائے گا. اسی طرح اگر کسی انسان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی اللہ کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت بھی کم ہو جائے، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے درمیان اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں اور انسان ان کو اپنے لیے سخت ناپسند کرتا ہے بھی ناپسندیدہ چیز، لیکن اگر اللہ نے لکھا ہے کچھ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ اس کے ذریعے میری کیسی کیسی اصلاح کرنی، اس مشکل میں ڈال کے اللہ تعالیٰ مجھے کس کس طرح چمکانا چاہتا ہے، اور ایک چیز مجھ سے لے کے کتنی خیر و بھلائی مجھے دینا چاہتا ہے جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی. تو جان لو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، کوئی بیماری یا کوئی دکھ یا تکلیف ہے، اس پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے. کیونکہ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جب اجر ملے گا تو دوسرے لوگ کہیں گے کاش ہماری اسکن کینچیوں سے کاٹ دی جاتی، ہمیں بھی یہ اجر ملتا جو ان کو ملا. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم کسی کے پاس کوئی بہت اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ والی میرے پاس ہوتی نا پھر بات. کچھ لوگوں کو گاڑیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، کچھ کو موبائل کا، سیل فونز کا. انسان اپنے پہ راضی نہیں ہوتا، جب دیکھتے ہیں نا کسی کے پاس نئے ماڈل کا آئی فون 7 پلس لے لیا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ اچھا میرے پاس بھی یہ ہوتا نا تو پھر مزہ تھا. لیکن سم ہاؤ ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. تو انسان کے اندر ہے کہ انسان اس چیز کی حرص رکھتا ہے جو دوسروں کے پاس ہو، اور اسے منع نہیں کیا گیا. اس میں کہا کہ جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے اس کے لیے حرص رکھو، لیکن اللہ سے مدد طلب کرو، مانگو اللہ سے، عاجز مت بنو کہ نہیں اٹس امپاسبل، مجھے تو مل ہی نہیں سکتی یہ چیز. اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہ کاش میں ایسا کر لیتا ویسا کر لیتا، کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. لیکن اگر کوئی تکلیف آ جاتی تو صرف یہ کہتے رہنا کاش یہ نہ آتی، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا. اللہ سے مدد مانگے انسان، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بہت قریب ہوتا ہے، سنتا ہے، مدد کرتا ہے. آج صبح مجھے کوئی بتا رہی تھی کہ وہ یہاں سے ایڈمنٹن گئی تو انہیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ایڈمنٹن میں کتنی سنو ہوتی. تو کہنے لگے کہ میں جب وہاں گئی تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یہاں کا ونٹر ذرا بھاری ہوتا ہے، لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو تم نے گھر میں بند نہیں ہو جانا، باہر نکلنا، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تو تمہیں باہر بھی نکلنا ہے. تو کہتے ہیں میری امی نے بھی مجھے کہا کہ دیکھو تم باہر کہاں جاؤ گے، چلو بچوں کو لائبریری میں لے جائے گا، بچے بھی چھوٹے اسکول نہیں جاتے. کہتے ہیں بچے کو اسٹرولر میں ڈالا اور میں لائبریری کی طرف جانے لگی. تھوڑی دور گئی کہ میرا جو اسٹرولر تھا وہ برف میں پھنس گیا اور آس پاس کوئی اللہ کا بندہ نہیں تھا اور عجیب سی گلومی سا موسم. تو اس وقت میں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ اس تیرے سے میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو مجھے اس مشکل سے نکال. کیونکہ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو اٹھا کے کہیں آگے پیچھے کرے یا کچھ بچہ کو اٹھائے، اسٹرولر اٹھائے ان کو نیچے رکھے، یہ کیا کرے کیا نہیں کرے. کہتے نو ویئر 2 لوگ آ گئے کہیں سے، انہوں نے مجھے دیکھا مشکل میں، تو کہتے مجھے ڈر بھی لگا کہ میں حجاب بولیے میں سب، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو کہاں جانا ہے تو ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، پہنچا دیتے. کہتے انہوں نے کم سلو والے راستے سے گھما کے مجھے لائبریری کی بلڈنگ تک پہنچا دیا. کیونکہ مجھے اندر سے اتنا ڈر لگی کیونکہ اس وقت باقی دکانیں تو بند تھی، ایک شراب کی دکان کھلی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ وہیں جا رہے ہیں. تو مجھے گھبراہٹ بھی ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان دے یا کچھ، لیکن اللہ اللہ کر کے وہ پہنچے. تو کہتی اس وقت میں نے سوچا کہ اگر میں اس وقت سنو کو برا بلا کہتی اور یا جنہوں نے مشورہ دیا تھا باہر نکلنے کا ان کو برا بلا کہتی یا کسی اور کے ساتھ میں کچھ کرتی، میں نے فوراً اللہ کو پکارا کہ اللہ آپ مجھے اب اس میں سے نکالیں گے، میں تو اس میں سے نہیں نکل سکتی، پھنس گئی. ہر انسان کی زندگی میں اچانک ہی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ انسان اس کے لیے پریپیئرڈ ہی نہیں ہوتا. ایسے میں پھر انسان کہتے یہ، پھر انسان دانت پیسے لگتا فلاں کی تو میں خبر لوں گی، اس نے مجھے یہ کہا تھا یہ کھا لو یا ایسا کر لو وہ کر لو وہاں چلی جاؤ. نہیں، لوگوں پر غصہ نہیں کرے، آپ جو ہونا تھا ہو گیا. اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو. اذا استعنت فاستعن باللہ،
اور صبر سے کام لیں، زبان کو روک لیں کہ انسان فوراً بدگمان ہو جاتا ہے، فوراً برا بھلا بولنا شروع کر دیتا ہے اور غیبت کر کے اپنے نیکیاں بھی ضائع کر دیتا ہے اور اس تکلیف پر صبر نہ کر کے مصیبت میں پھنس جاتا ہے. تو ایسے میں انسان جب صبر کرتا ہے تو اس پر اجر ملتا ہے.